میری بہن، اللہ تمہارے دین و ایمان اور عفت و عصمت کا محافظ ہو۔ بس یہی چیزیں تمہاری زندگی کا انمول خزانہ ہیں۔ ان کی حفاظت کرنا ہر کام پر مقدم ہے۔ ان کی حفاظت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑے تو خوشی سے کرنا۔ میری بہن، تم نے اللہ کی ذات پر ایمان لایا ہے، اللہ کی صفت خالقیت، مالکیت، ربوبیت اور حاکمیت کو زبان کے اقرار اور دل کی تصدیق سے قبول کیا ہے۔ تم نے رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، نبوت، قیادت اور سیادت پر ایمان لایا ہے۔ تم نے نہ صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہے، بلکہ اب تمہاری ہر وقت یہی خواہش رہتی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سے خوش رہیں۔ اسی لیے اب تم نماز کا اہتمام کرتی ہو۔ تم ہر دوسرے کام پر نماز کو ترجیح دیتی ہو۔ کبھی کبھار یہ بات تمہارے گھر والوں کو ناگوار گزرتی ہے، لیکن اس کے باوجود تم نے اللہ کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کرنے میں کبھی کسی سستی یا کاہلی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ تم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے پردے کا بھی اہتمام کیا ہے۔ تم باحجاب بازار نکلتی ہو، کالج جاتی ہو، رشتہ داروں سے ملاقات کرتی ہو۔ تمہیں کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے اور یہ احساس تمہارے دل کو کانٹے کی طرح چبھتا ہے کہ تمہارا اس طرح باحجاب رہنا، غیر محرموں سے اجتناب کرنا، مرد و زن کے اختلاط سے بچنا سماج میں رہنے والے بیشتر افراد کو کھٹکتا ہے، بلکہ کبھی کبھی تمہارے رشتہ دار، یہاں تک کہ تمہارے والدین بھی تمہارا ساتھ چھوڑ کر سماج کی ہاں میں ہاں ملاتے نظر آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود تم ترک حجاب نہیں کرتی ہو۔ یہ تمہارے مومن ہونے کی دلیل ہے۔ میری بہن، تمہیں کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ سماج میں رہنے والے لوگ تم کو پسماندہ خیال کرتے ہیں، لیکن تم ان کو خاطر میں نہیں لاتی۔ وہ تم پر طنز کرتے ہیں، لیکن تم صبر کا دامن نہیں چھوڑتی۔ یہ تمہارے محسن ہونے کی دلیل ہے۔ میری بہن، ایسا نہیں ہے کہ تمہارے جذبات نہیں ہیں، احساسات نہیں ہیں۔ تم انسان ہو، پتھر نہیں ہو۔ دنیا کی رنگینی تم کو بھی پکارتی ہے، پھر تمہارے حسن اور قابلیت میں بھی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود تم نے خمول اور گمنامی کی زندگی کو ترجیح دی۔ تم نے اپنے ایمان اور عفت کی لاج رکھنے کے لیے ہر قسم کے تعیش کو ترجیح دیا۔ تم نے سادگی کو اپنا جزو ایمان بنا لیا۔ یہ تمہارے صابر ہونے کی دلیل ہے۔ میری بہن، تم یہ بھی جانتی ہو کہ اس طرح کی خاموش متقیانہ زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ یہ راہ کانٹوں سے بھری پڑی ہے۔ تم یہ بھی جانتی ہو کہ اس راہ میں تمہیں دلگداز صورت بھی جھیلنا پڑے گی کہ کوئی آگے بڑھ کر تمہارا ہاتھ تھامنے کے لیے تیار نہ ہو۔ یہ سب مصائب تم مسکراتے ہوئے جھیلتی ہو، کیونکہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہو، اور تم اس محبت پر داغ لگانا نہیں چاہتی۔ یہ تمہاری حقیقی بندگی کا ثبوت ہے۔ میری بہن، جب تمہاری سہیلیاں یا رشتے کی دوسری لڑکیاں تمہیں اس بات پر کوستی ہیں کہ تم ان کے ہمراہ شادی بیاہ کے خرافات و رسومات و بدعات میں شرکت کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، تو وہ لمحہ تم پر بہت مشکل گزرتا ہے۔ تم اللہ کی رضا کے لیے ان کی ناراضگی جھیلتی ہو۔ تمہارے لبوں پر کوئی شکایت نہیں ہوتی، کیونکہ تم جانتی ہو کہ انہی قربانیوں سے تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب پا سکتی ہو۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں دنیا کی ہر چیز تمہاری نظروں میں ہیچ ہے۔ یہ تمہارے اخلاص کی دلیل ہے۔ میری بہن، تم نے پورے ہوش و حواس سے، ایمان کے بھرپور شعور کے ساتھ، اپنی فطرت سلیمہ کی آواز سے آواز ملاتے ہوئے اسلام کی آغوش میں پناہ لی ہے۔ تم نے رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھاما ہے۔ تم نے قدم قدم پر ان کا ساتھ نبھانے کا عہد کیا ہے۔ تم اس عہد کی پاسداری کر رہی ہو۔ جب لوگ خواب غفلت میں پڑے ہوتے ہیں، تم اللہ کی بارگاہ سمدیت میں سجدہ ریز ہو کر آنسوؤں کی سوغات پیش کرتی ہو۔ جب تمہاری ہم عمر لڑکیاں ٹی وی کے مناظر سے دل بہلاتی ہیں، تم تلاوت قرآن و تدبر فرقان سے لطف اندوز ہوتی ہو۔ جب تمہاری ہمسن دوشیزائیں شادی کی محفلوں، بازاروں اور باغوں میں راحت کا سامان ڈھونڈتی ہیں، تم دینی اجتماعوں، ذکر و فکر، درس و تدریس کی مجالس و محافل میں آخرت کی کامیابی کا ذخیرہ جمع کرتی ہو۔ یہ تمہارے حسن عاقبت کی دلیل ہے۔ میری بہن، تمہارے اس ایمان، تقوی، قربانی، صبر، حیا اور دینداری پر یہ بائی قربان۔
جن کو تم نے اپنی بے پناہ قربانیوں سے شرمندہ کر دیا ہے، جو تمہاری عظمت کے سامنے خود کو چھوٹا محسوس کر رہے ہیں۔ تم نے ان پر بازی مار لی۔ تم عظیم ہو، عظمت کا نشان ہو۔ میری بہن، شیطان تم سے خائف ہے، شیطانی قوتیں تم سے ناراض ہیں۔ وہ تم سے اس نعمت غیر مترقبہ کو چھیننے کے لیے کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھیں گے، لیکن تم ثابت قدم رہنا۔ اللہ تمہارا حامی و مددگار ہو۔